عزیز طلباء السلام علیکم۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو نصابی کتاب معیار ادب میں حصے نظم کے تحت 3 غزلیں دی گئی ہیں۔ نصابی کتاب میں شامل دوسری غزل اردو کے مشہور شاعر خورشید احمد جامی کی ہے۔ جامی حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے مشہور شاعر تھے، ان کے حالات زندگی۔ عبدالحمید خورشید احمد جامی 1914-1970 اردو غزل کے نامور شاعر گزرے ہیں۔ 15 مئی 1914 کو حیدرآباد کے ایک علمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ والد محمد یعقوب اردو اور فارسی کے عالم تھے۔ جامی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ نانا قاضی صدیق احمد فہیم سے عربی، فارسی اور دینیات کی تعلیم حاصل کی۔ پنجاب یونیورسٹی سے لاہور منشی فاضل میں کامیابی حاصل کی۔ کچھ عرصے محکمہ آبکاری میں بحیثیت انسپکٹر ملازمت کی، لیکن جلد ہی ملازمت سے مستعفی ہو گئے اور فارسی اور اردو کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ جدید اردو غزل کی تاریخ میں جامی کا شمار صفحے اول کے شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ہر قسم کی ادبی تحریک اور ادبی روایت کو قبول کیا، لیکن زندگی کو اپنی نظر سے دیکھا اور اس کے تجربات شاعری میں پیش کیے۔ انہیں زبان پر قابو تھا۔ ان کے جملہ 10 شعری مجموعے، 3 جاسوسی ناول اور ادب اطفال پر 2 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ شرارے، رخسار سحر، یاد کی خوشبو اور برگ آوارہ ان کے مشہور و مقبول شعری مجموعے ہیں۔ ادارہ ادبیات اردو اور آندھرا پردیش اردو اکیڈمی نے ان کی کتابیں شائع کی اور انہیں اعزازات دیے۔ انہوں نے نواب دین یار جنگ کی زیر سرپرستی ایک رسالہ آہنگ بھی نکالا۔ جامی کو نثر نگاری پر بھی عبور تھا۔ انہوں نے جم کاربیٹ، رائڈر ہیگڈ، تیرتھ رامپوری کے طرز تحریر سے متاثر ہو کر کئی کہانی اور جاسوسی ناول لکھے، جو شائع ہو کر کافی مقبول ہوئے۔ حلق کے کینسر سے متاثر ہوئے اور 56 برس کی عمر میں 8 مارچ 1970 کو حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ تو جامی کی زندگی سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مشہور شاعر تھے، ادیب تھے اور انہوں نے بہت لکھا ہے۔ آئیے نصابی کتاب میں شامل ان کی غزل کے پہلے شعر سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ غزل کا مطلب ہے: زمین پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، تیرا خیال بھی تجھ سا دکھائی دیتا ہے۔ اترتا میں تا اور سا جو ہے یہ قافیے ہیں۔ دکھائی دیتا ہے ردیف ہے۔ یہ شعر خورشید احمد جامی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ غزل کا مطلب ہے: غزل کے مطلب میں شاعر جامی نے اپنے محبوب کا حسن بیان کیا ہے اور اسے چاند سے تشبیہ دی ہے اور کہا کہ محبوب کی یاد ایسی ہے جیسے زمین پر چاند اتر آیا۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا تصور اور اس کا خیال بھی خوبصورت ہوتا ہے اور انسان اپنے محبوب کی یادوں کے سہارے اپنی تنہائی کو گزارتا ہے۔ یہ عشق کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کسی کو چاہتا ہے اور اگر اسے نہ بھی دیکھے تو اس کے خیالات کو دل میں بسا کر اپنے حال میں مطمئن رہتا ہے۔ اگر شاعر کا محبوب اس کا خدا ہے تو بھی شاعر اس کی یاد اپنے دل میں بسا کر خوش ہوتا ہے اور اسے چاند جیسا خوبصورت قرار دیتا ہے۔ اس شعر میں محبوب کے بارے میں شاعر کے حسین تصورات کو اجاگر کیا گیا۔ مرکزی خیال: شاعر اپنے محبوب کی یاد دل میں بسائے اسے چاند سے تشبیہ دیتا ہے اور خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ شعر پھر پڑھتے ہیں: زمین پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، تیرا خیال بھی تجھ سا دکھائی دیتا ہے۔ تو جیسے انسان جس کو چاہتا ہے اس کے خیالات اس کے دماغ میں آئے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بنفس نفیس سامنے موجود ہے اور اس کو شاعر نے چاند سے تشبیہ دی ہے۔ دوسرا شعر: جو ساتھ لے کے چلا تھا ہزار ہنگامے، وہ شخص آج اکیلا دکھائی دیتا۔ یہ انسان کی زندگی کی جانب انہوں نے بیان کیا ہے کہ زندگی بھر انسان اپنے افراد یا خاندان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن جب وہ بڑھاپے میں اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اکیلا ہو جاتا ہے اور بچے ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ غزل کے اس شعر میں شاعر جامی نے اس دنیا کی کڑوی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ انسان اپنے خاندان کو بساتا ہے، اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کی پرورش کرتے کرتے خود تھک جاتا ہے اور بلا کر بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے۔
اسے اپنے بڑھاپے میں مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نئے زمانے کی اولاد اپنے بوڑھے باپ یا ماں کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ موجودہ زمانے کی حقیقت ہے کہ ایک ماں اپنے سبھی بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے، لیکن اس کے سبھی بچے مل کر ایک ماں کو بڑھاپے میں رکھنے تیار نہیں رہتے۔ شاعر جامی اس دنیا کی اسی کڑوی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جوانی میں دنیا کے 1000 کام کرنے والا شخص بڑھاپے میں تنہا ہو جاتا ہے اور مدد کے لیے منتظر رہتا ہے۔ اگر اس کی اولاد با اخلاق ہو تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی، ورنہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اچھے خاندانوں کے بزرگوں کو بھی اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیا جاتا ہے۔ شاعر نے موجودہ زمانے کے حالات کی عکاسی بہت اچھے انداز سے اس شعر میں کی ہے۔ اس طرح انسان کے پاس جب دولت ہوتی ہے تو دنیا والے اس کے قریب رہتے ہیں، اور جب دولت اس کے پاس سے چلی جاتی ہے تو سب اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ مرکزی خیال: جوانی اور دولت کے زمانے میں انسان 1000 کام کر لیتا ہے، لیکن بڑھاپے اور غربت میں کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا اور وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہی خیال ہے کہ جو ساتھ لے کے چلاتا 1000 ہنگامے، وہ شخص آج اکیلا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہر انسان کی تصویر جامی نے اس ایک شعر میں بیان کر دی۔ تیسرا شعر دیکھیے: ہوا چلی تو اندھیروں کی آگ تیز ہوئی، ہر ایک خواب پگھلتا دکھائی دیتا ہے۔ اس شعر میں بھی زندگی کا تجربہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ غزل کے شعر میں شاعر جامی نے جذباتی انداز میں ماضی کی یادوں کے تازہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جس طرح ہوا چلنے سے بجھی آگ میں پھر سے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں، اسی طرح زندگی کے کچھ واقعات اور کچھ حادثات انسان کے ماضی کو یاد دلاتے ہیں، اور اگر ماضی کی یادیں تکلیف دہ تھیں تو وہ یادیں پھر تازہ ہو کر انسان کو دکھ پہنچاتی۔ کچھ لوگوں کا ماضی غموں سے بھرا رہتا ہے، وقت مرہم بن کر ان کے غموں کو بھلا دیتا ہے، لیکن زندگی میں پیش آنے والے کچھ واقعات یا حادثات انسان کو پھر اپنے ماضی کی طرف لے جاتے ہیں اور ماضی کی یادیں تکلیف دینے لگتی۔ شاعر جامی نے ان یادوں کو بھڑکتی آگ سے تشبیہ دے کر اپنی کیفیت کو بڑی خوبی سے پیش کیا ہے۔ مرکزی خیال: ماضی کے غم کبھی کبھی تازہ ہوتے ہیں اور بھڑکی آگ کی طرح شعلے بن کر انسان کے غموں میں مزید اضافہ کر جاتے ہیں۔ یہ انسان کا ذہن انسان کی یاد ہوتی ہے جو کبھی اچانک کوئی پرانی بات کو یاد کر لیتی ہے۔ ہوا چلی کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ایک واقعہ یا حادثہ پرانی بات کو یاد دلا تو اندھیروں کی آگ تیز ہوئی۔ اندھیرے سے مراد زندگی کے غم ہے، جس میں جو ہے یہ موجودہ یادیں اس کو یاد دلاتی۔ ہر ایک خواب پگھلتا دکھائی دیتا ہے۔ انسان خواب دیکھتا ہے، لیکن یہ جو آگ ہے وہ آگ جو ہے اس خواب کو جلا دیتی ہے، خاک کر دیتی ہے۔ غزل کا چوتھا شعر: بڑے عجیب ہیں یہ درد و غم کے رشتے بھی، کہ جس کو دیکھیے اپنا دکھائی دیتا۔ اس ایک شعر میں جامی نے سارے انسانوں کے غموں کو بیان کر دیا ہے کہ غزل کے شعر میں شاعر جامی نے زمانے کے بدحالی کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں زندگی چاروں طرف سے غموں سے ڈوبی دکھائی دیتی۔ ہر شخص پریشان حال ہے، غموں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں جب لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے غموں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص اس مصیبت میں گرفتار ہے اور اپنا عزیز رکھتا ہے۔ انسانی زندگی میں جب لوگ اجتماعی طور پر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی آسمانی بلا آ جاتی ہے، حکومت کے اعلان سے سب متاثر ہوتے ہیں، سب لوگ ایک طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور سب اس غم میں برابر کے شریک ہو کر ایک ہو جاتے ہیں۔ شاعر جامی نے بڑی خوبی سے زمانے کے حالات کو اس شعر میں پیش کیا ہے۔ لوگ جب اجتماعی طور پر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں تو درد و غم کی اجتماعیت کے سبب سب ایک ہو جاتے ہیں اور غم ذات غم کائنات بن جاتا ہے۔ بڑے عجیب ہیں یہ درد و غم کے رشتے بھی، کہ جس کو دیکھیے اپنا دکھائی دیتا۔ جب انسان غموں میں رہتا ہے تو دوسروں کا غم بھی اسے اپنا دکھائی دیتا ہے، سب ایک طرح کے دکھائی دیتے۔ غزل کا آخری شعر: دیار شوق ہو یا دست بے قراں جامی، کہاں کہاں کوئی تنہا دکھائی دیتا ہے۔ غزل کے مقطع میں شاعر جامی ایک عاشق کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر شخص تنہا ہے، چاہے وہ محبت کی دنیا ہو یا حالات کی دنیا۔ ایک بڑے جنگ یا صحرا کی طرح انسان کو اکیلے ہی مسائل سے نپٹنا ہے، کوئی اس کا رفیق اور ساتھی نہیں ہوتا۔
جب انسان کے حالات اس کا ساتھ نہیں دیتے تو بھری دنیا میں وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے اور تنہائی کے سبب اس کے غموں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ شاعر زمانہ شناس ہے، تجربہ کار ہے، اسے احساس ہے کہ عشق سے بھری اس دنیا میں انسان کو کچھ پانا ہے تو اکیلے ہی حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ صرف خدا کی ذات ہی اس کے ساتھ ہے اور وہ اس کی مدد سے ہی کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ مرکزی خیال: اس وسیع اور اس دنیا میں سب تنہا ہیں، انسان کو حالات کا اکیلے ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح شاعر دیار شوق ہو یا دشت بے قرار، دیار شوق سے مراد انسان جو ہے خدا کی یاد میں جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، دشت بے قرار یعنی یہ دنیا کا جو میدان ہے، زندگی ہے، کہاں کہاں کوئی تنہا دکھائی دیتا ہے، سب لوگ جو ہے یہاں پر تنہا ہیں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو ہے تو یہ جامی کی ساری غزل انسانی زندگی کے تجربات کو بیان کرتی ہے اور خاص طور سے شاعر نے اپنا غم بیان کرتے ہوئے سارے انسانوں کے دلوں کے جذبات کی عکاسی کی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ غم ذات کو غم کائنات بنا دے۔ تو طلباء آپ سے خواہش کی جاتی ہے کہ خورشید احمد جامی کی دیگر غزلیں بھی جمع کریں اور ان کے مشکل الفاظ پڑھتے ہوئے اس کے معنی دیکھیں۔ فرہنگ دیکھیے: ہنگامے جوش جذبے عجیب بدلا ہوا، دیار جگہ مقام شوق خواہش رغبت، دیار شوق خواہش کی جگہ یعنی دنیا، دشت جنگل صحرا بے قرار پھیلا ہو۔ اس طرح یہ جامی کی غزل کی